بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ کون سے گناہ ہیں جس کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ اس شخص کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ 5 ایسے گناہ ہیں جو بندے کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا و آخرت کا عذاب بھی دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ان 5 گناہوں سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ اس بندے نے پوچھا، ہے علی، وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلا گناہ سود کاروبار کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی۔ سود و خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسروں کو پریشانیاں دے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے۔ سود خور کی جب موت ہوگی اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو بچھو سانپ اس کا چہرہ نوچ دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سود خور کی بات بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک سود خور کا کاروبار کرنے شخص کسی جگہ سے گر کر مر گیا۔ اس کے گھر والے بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، بابا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری تو آخرت تباہ و برباد ہو گئی۔ سیڑھی سے گر کر میری موت واقعہ ہونا ہی تھا کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں کسی مکان کی تلاش کر رہا تھا کہ میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، میرے گھر کے ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے، میں آپ کو وہ لے دیتا ہوں، اس طرح ہم دونوں ہمسائے بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا، او بے وقوف بندے، مجھے تو اس میں کمی ہی کمی نظر آ رہی ہے کہ میں ایک سود خور کا ہمسایہ بن جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر کوئی تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے اس کی دنیا آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت میں بہتر صلہ دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت مت لگانا۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاتے ہو تو وہ گھوم پھر کر کل تیرے سامنے ہی آئے گی۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بندے کا مال کھاتا ہے تو اللہ اس کے سارے نیک اعمال ختم کر کے اس کو دنیا و آخرت میں رسوا کر دیتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو مرنے والا اس دنیا میں کر کے گیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسا ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ چوتھا گناہ شرک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر میں چاہوں تو سارے گناہ معاف کر دوں، مگر شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ 5واں بڑا گناہ روزہ نہ رکھنا۔ جو کوئی شخص بھی رمضان میں روزہ نہیں رکھتا تو اس پر اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اور اگر ہم رمضان کے روزے ہی نہیں رکھیں گے رمضان میں اور نماز پڑھتے رہیں گے تو ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح ہم پر نماز فرض کی گئی ہے، بالکل اسی طرح ہم پر روزہ بھی فرض کیا گیا ہے، تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ رمضان کے 30 روزے ہمیں رکھنے چاہیے کیونکہ یہ ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ یہ 5 ایسے گناہ ہیں جس کے کرنے سے انسان اپنے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو بندہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے، اور ان گناہوں کو کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے دور رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان 5 گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ساری عبادتیں اس رمضان المبارک میں ہم جو کریں گے وہ ساری عبادتیں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔